امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے۔ وصال کی شب بھی کہی جاتی ہے اور شہادت کی شب بھی کہی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، یعنی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس میں جو مسائل ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، نمازیں کس طریقے سے درست ہوتی ہے اور کس طریقے سے نادرست ہوتی ہے، یہ سارا قانون اگر کسی نے دیا ہے تو وہ حدیث پاک سے نکال کر ہم حنفیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ امام اعظم کی زندگی پر کوئی گفتگو ہو، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آئی ہوگی کہ آخر ایک انسان، ایک عالم، ایک امام، اس کے کہنے اور اس کے قانون دینے کے مطابق ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ رسول کے کہنے سے کرتے ہیں، لیکن اس میں امام اعظم کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کریں؟ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ لیکن اب کتنی رکعت پڑھیں؟ فجر میں 2 رکعت پڑھیں فرض کی، ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھیں، عصر میں 4 رکعت فرض پڑھیں، مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھیں، عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھیں۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں جب نماز شروع کریں تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ وہ کتنا اٹھائیں؟ یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، ایسے یہیں تک اٹھائیں۔ اب اس میں ہم امام اعظم کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں تک اٹھایا، کبھی یہاں تک اٹھایا اور کبھی یہاں تک اٹھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، پھر اس کے بعد یہاں باندھیں، یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، تو اب کہاں ہاتھ باندھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ 3-4 مقامات پر ہاتھ باندھے، اور کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ باندھے ہی نہیں۔ اب آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اور بھی الجھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا کہ کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ایک ہی طریقے سے نماز ادا فرماتے تو پھر ہم بھی ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرتے، امت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات ایک جاہل تو سوچ سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا امتی یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو عالم غیب حضور کے سامنے بے پردہ ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں بھی ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا کیوں تھا؟ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو سکتی تھی، لیکن آقا کریم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، حضور اس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الگ الگ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، الگ الگ معاملات ہوتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی نماز میں چلے بھی ہیں
حضور علیہ السلام نے کبھی 2 قدم آگے بھی کیا اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نماز میں جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے, آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں نماز میں تھا تو جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا, میں آگے بڑھا اور میں نے جنت کے انگور کے خوشوں کو توڑا. اب یہ کیفیت آپ کو ہم کو نماز میں تو نہیں مل سکتی ہے. تو حضور کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آقا کریم کی کیفیت بدلتے رہتی تھی تو انداز بھی بدلتا تھا. لیکن اللہ کی شان تو یہ محبوب تیری کیفیت بدلتی ہے تو انداز بدلتا ہے, لیکن تو نے جو کر لیا وہ مجھے پسند ہے اور قیامت تک اب میں لوگوں سے کرواتا رہوں گا. اسی لئے کسی کو حنفی بنا دوں گا کہ وہ طریقہ بھی زندہ رہے, کسی کو شافعی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے, کسی کو مالکی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے, کسی کو حنبلی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے. تیری ساری اداؤں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. مولا کس کو؟ قرآن کو. تو قرآن اور بھی ہے. ہاں قرآن دیکھنے میں 2 ہے. ایک تو وہ قرآن ہے جو قرآن خاموش ہے جو تمہاری ناکوں میں رہتا ہے, اور ایک تو قرآن ناطق ہے جو آمنہ کی گود میں پرورش پاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ جو روایتیں تھی ناف کے اوپر باندھے, ناف پہ باندھے, نیچے باندھے, اس میں امام اعظم نے حدیثوں میں ڈھونڈ کر وہ طریقہ نکالا کہ حضور علیہ السلام نے آخری میں کون سا کام کیا ہے. اس لیے کہ جو کام آخری میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے. حالانکہ سارے طریقے صحیح ہیں لیکن وہ طریقہ زیادہ صحیح ہے جو آخر میں کیا جائے. مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض پیش کرتا ہے, ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا یا فائدہ ہو جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا تو بھی ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے, اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی ہوشیار ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 دن کا بخار تھا, بخار نہیں اترا تو دوسری دوا دی جائے گی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پاورفل ڈوز دیا جائے گا, ہائی ڈوز دیا جائے گا, یہ آپ کہتے ہیں نا. تو ڈاکٹر یوں بھی دوا تبدیل کرے گا, اور بخار اتر کے کم ہو گیا تو بھی ڈاکٹر دوا تبدیل کرے گا, اب دوا کا پاور کم کر دے گا. یعنی دونوں صورتوں کے اندر. لیکن کون سی دوا زیادہ معتبر ہوگی؟ جو ڈاکٹر نے ایک کے بعد دوسری لکھ کر کے دیا, دوسری کے بعد تیسری لکھ کر کے دیا, بلا تشبیر بلا تمثیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام اپنی زندگی میں کیے ہیں سب سے زیادہ وہ کام معتبر ہے جو حضور علیہ السلام نے آخری زندگی میں کیا, ظاہری آخری زندگی میں. اور وہ کس کے حصے میں آیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حصے میں آیا. امام اعظم کے حصے میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تقریباً 70 سے زیادہ بدری صحابہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے مولائے کائنات کے ساتھ, اور اسی کوفہ کی زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی. تو امام اعظم کو ان لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. امام اعظم ان لوگوں سے روایت لیتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آخری زندگی تک دیکھا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ صحیح ہے. سارے مسالک جو چاروں ہیں, مسالک سے مراد حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی, یہ 4 ہمارے امام کہتے ہیں. شافعی, مالک, احمد, امام حنیف, 4 باغی امامت پہ لاکھوں سلام. چاروں مسلک صحیح ہیں, لیکن سب سے زیادہ اصح اور صحیح مسلک, سب سے زیادہ راجع اگر کسی کی دلیل ہے تو وہ ہمارے حنفی مسلک کی دلیل ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی. اب آپ کو پتا چلا کہ روزہ ناک میں سے پانی جانے سے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا, حلق میں پانی کا قطرہ کتنا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. یہ ساری محنتیں کس کی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اور آج کی شب ان کی شہادت کی شب ہے. میں شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر آگے وقت رہا تو ہم بیان کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت ہوئی, جس کو لوگ وصال بھی کہتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن اللہ نے ہمارے امام کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ, ان کی ولادت ہوتی ہے
80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا بھی تابعی ہیں, ان کے ابا بھی تابعی ہیں, اور امام اعظم خود بھی تابعی ہیں. امام اعظم کی زندگی کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں ان کی زندگی سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے بہت زیادہ مشابہ نظر آئی. دور تابعین کے بارے میں علامہ سید شاہ شراب الحق رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دور تابعین میں علم اور تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت عطا فرمائی تھی تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو فضیلت عطا فرمائی تھی. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی وہ اطاعت و عبادت کی ہے کہ ان کا تقوی حسن بصری جیسے تابعی اور اویس قرنی جیسے تابعی کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام یہ ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ تقوی, وہ پرہیزگاری آپ کے سارے علمی کارناموں کے درمیان چھپ گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ولی ہیں, برگزیدہ بندے ہیں. ان کی ولایت پر اس سے بڑھ کر کے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. کم و بیش 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک رات میں 70 مرتبہ آقا کریم کو عالم بیداری میں دیکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان یہ ہے. اس امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آج ہمیں کرنا ہے کیونکہ ان کی شب شہادت ہے, ان کی وصال کی شب ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورے مالے گاؤں کے اندر تقریباً 90% بلکہ 98% حنفی مقلدوں کی تعداد ہے. 98% بلکہ 99% اس شہر کے اندر حنفی رہتے ہیں. لیکن آج جا کر کے دیکھیے مسجدوں کے دروازے بند ملیں گے. آج جا کر کے دیکھیے آپ کو محفلیں سجی ہوئی نہیں ملے گی. مجھے بتاؤ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, جس نے رات و دن ایک کر کے اللہ کا قانون ہمیں مرتب کر کے دیا, فقہ کو مرتب کر کے مدون کر کے دیا. اس امام کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ نئی جنریشن کو ہم جو ہے وہ امام اعظم کی ذات بتاتے, ان کا مقام بتاتے, ان کے مرتبے بتاتے, ان کے علمی کارنامے بتاتے. حیرت کی بات ہے آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں بتانے میں کوتاہی کی, اور اتفاق, حسن اتفاق کہ آج جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیدھی شب شہادت پڑ گئی الحمدللہ, اور آج ہم آپ حاضر ہیں. آئیے امام کا تذکرہ کرتے ہیں. امام اعظم کا تذکرہ قربان جائیں, یہ بہت برکت کا ذریعہ ہے. کہا گیا ہے کہ یہ مثل مشک کے ہے, اس کو جتنا گھسڑو گے, جتنا رگڑو گے, اتنی اس کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جب امام شافعی فرماتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں جب کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا, اور امام اعظم کے مزار پر جا کر ان کے مسلک کے مطابق یعنی حنفی مسلک کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرتا اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا, تو اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ جو غور و خوض کے باوجود منکشف نہیں ہوتا, وہ امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے اور مزار امام اعظم کے صدقے میں اللہ وہ مسئلہ مجھ پر منکشف فرما دیتا تھا. اس سے پتا چلا کہ جتنے ائمہ ہیں وہ سب مزارات کو ماننے والے ہیں, کوئی مزارات کا مر نہیں ہے, سب توسل کے قائل ہیں, سب مزارات پر حاضری کے قائل ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے. ایک یہودی جو امام اعظم کے پڑوس میں رہتا ہے, روزانہ وہ دیکھتا ہے کہ رات کو امام اعظم اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں اٹھا کر کے خوب روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں,
اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ ایک دن وہ ہر رات یہ منظر دیکھتا ہے اور اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک رات اس نے سوچا کہ چلو اپنی بیوی کو اس راز میں شریک کر لیتے ہیں، اور اس نے جب دیکھا کہ امام اعظم اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر کے آیت مبارکہ کی تکرار کرتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج اللہ اکبر مجرموں کو صف سے الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو نیکوں کی صف سے الگ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام قولا من رب رحیم، اللہ اکبر۔ آج اللہ یعنی آج سے مراد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا، لیکن جب اللہ اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا اس وقت اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج اس صف سے باہر نکل جاؤ، نیکوں کی صف سے باہر ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کیسا دن ہوگا، اس دن حالت کیا ہوگی، اس دن کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر کس کوئی محفل ہو، اس محفل سے یہ کہا جائے او فلاں اٹھو اور باہر چلے جاؤ، تو سوچو اس کی کتنی بے عزتی ہوگی، اس کو کس قدر بے عزتی محسوس ہوگی، وہ کتنا ذلیل ہوگا، وہ کتنا رسوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم سوچتے اللہ کا قرآن پکار پکار کر ہمیں مخاطب ہم سے ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے ایک دن وہ آئے گا جب اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا ہوگا، اللہ میزبان ہوگا، بندے مہمان ہوں گے، اللہ ان کو سلام کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت اللہ ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا اے مجرموں نیکوں کی صف سے نکل جاؤ، خلق ملت ہونے والوں مجرموں باہر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رات میں ہاتھ اٹھا کر کے اسی آیت کی تکرار کرتے ہیں، بار بار یہی آیت پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ روتے روتے اس یہودی کو امام اعظم پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے دیکھو یہ کون ہے، کتنا رو رہا ہے، آخرت کے تصور سے کتنا لرزہ براندام ہے، اس کی آہیں تو دیکھو، اس کی سسکیاں تو دیکھو، اس کا فغا تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس درویش کا نالے نیم شبی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی کہتی ہے زور سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ تو نعمان لگتے ہیں، ان کا چہرہ تو نعمان جیسے دکھتا ہے۔ کہا ہاں یہ نعمان ہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو کئی دن سے جس یہودی نے اس کو راز رکھا تھا اب وہ صبح کو راز افشا کرتا ہے، راز کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں نعمان سے کیا غلطی ہو گئی کہ پوری رات وہ نالے نیم شبی کرتا ہے، وہ آؤ فغا کرتا ہے، آخرت کے تصور سے روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ راز کوفہ کے اندر پھیل جاتا ہے تو کوئی امام اعظم سے پکڑ کر کے کہتا ہے اے امام آخر یہ تو بتائیں آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے، کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ پوری رات اتنی فریاد اور اتنا نالہ کرتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ جب سلام کرے گا اپنے بندوں کو، مجرموں کو الگ کر دے گا، آخر اپنے پاس نیکی کیا ہے؟ اگر ایک استاد سارے شاگردوں کو ڈانٹے تو دانشمند شاگرد وہ ہے، جب سب کو ڈانٹا جائے تو استاد کی ڈانٹ سے وہ یہ نصیحت لے کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو عذاب کی آیتیں آئی ہیں یہ کہہ کر کے اے مجرموں، تو سب سے بڑا مجرم تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکار دے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور اسی کو اہل علم کہتے ہیں۔ جب خشیت دل کے اندر شان سے بیٹھ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیفیت ہے۔ آج وہ امام جو دین کی خدمت اس طرح کرے، وہ امام جو رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرے، وہ امام جو 300 مرتبہ کبھی کبھی 1000 مرتبہ نماز پڑھے، وہ آخرت کے تصور سے اتنا روتے ہیں۔
کبھی ہمیں بھی رونا آیا، کبھی ہمارا بھی نالہ و فریاد اٹھا ہے، کبھی ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ ایھا المجرمون کہہ کر قرآن نے تمہیں اور ہمیں بھی مخاطب کیا ہے۔ ہائے ہم تو غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو چغلیاں کرتے ہیں، ہم تو بھائی بھائی میں لڑائیاں لگاتے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے تو ہم رشوت کا لقمہ بھی نگل جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم حرام بھی کھا جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم لوگوں کو گالیاں بھی دے جاتے ہیں۔ امام اعظم کا تقویٰ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت سیدنا داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال امام اعظم کی خدمت کی ہے، میں نے تنہائی میں بھی امام اعظم کو کبھی ٹوپی کے بغیر نہیں دیکھا۔ چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے، ایسی ذات آپ کو مل جائے تو ٹوپی کے بغیر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب مسا کرتے تھے تو اپنا امامہ سر سے ہٹاتے تھے اور فوراً پہن لیتے تھے، کبھی وہ بغیر امامے کے بغیر ٹوپی کے نہ رہے۔ میں نے پوچھا امام آپ سب کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں تو اتار لیا کریں، گرمی آپ کو بھی تو لگتی ہے۔ امام نے فرمایا سب کے سامنے ان سے حیا آتی ہے ٹوپی اتارنے میں، اور اکیلے میں رب کے سامنے حیا آتی ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو رب دیکھ رہا۔ فرماتے میں نے 40 سالوں میں کبھی امام اعظم کو پیر پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا پیر کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا اللہ سے حیا آتی ہے۔ محفل میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ لوگ ہوتے ہیں، اکیلے میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ خدا دیکھ رہا ہو۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور جب اللہ کا خوف پڑتا ہے نا تو پھر علم دل میں نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تھوڑے علم پر زیادہ عمل ہوتا ہے تو پھر دل پر وہ باقی علقہ ہوتی ہے جو دوسروں کو سجائی نہیں دیتی، پھر کتابیں وہاں تاک میں رہ جاتی ہے اور دل پھر خود اللہ کے انوار کا تاک بن جایا کرتا ہے۔ پھر جب انسان زبان کھولتا ہے تو پھر وہ حکمت کی باتیں نکلتی جو دوسروں کے کبھی گمان میں بھی نہیں آتی۔ یہی تو بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فتویٰ دیتے تھے اس فتوے تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، لوگ دنگ رہتے تھے ان کے پاس آتا کہاں سے، کیونکہ کتاب میں پڑھ کر دیں تو کتاب تو سب کے پاس رہتی ہے، لیکن جب دل تاکہ حرم بن جائے، دل جب اور یہ دل تاکہ حرم کب بنتا ہے؟ جب خشیت الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم کے دور میں ان کے استاد بھی پیچھے رہ گئے، پھر استاد کے پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو پڑھایا اس سے آگے بڑھے نا امام اعظم، اس سے آگے بڑھے نا۔ نہیں دیکھتے آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے قسم کھائی اس کی بیوی کے معاملے کو لے کر کہ اگر میں تجھ سے بات بند کرتا ہوں اور جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی قسم ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور تجھے مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ عورتیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کبھی ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر کسی سے نہ سنبھلیں، اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر تو نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ پہلے تو مجھ سے بات نہ کریں میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو جا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تجھ سے بات اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے۔ اب دونوں بات نہیں کرتے کیونکہ دونوں نے قسم کھائی۔ مسئلہ امام اعظم کے سینئر تھے بزرگ جن کو امام سفیان ثوری کہتے ہیں، امام سفیان ثوری۔ یہ امام سفیان ثوری جو تھے ان کے پاس مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کفارہ ادا کریں۔ کفارہ دونوں اس لیے ادا کریں کہ دونوں نے قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کریں۔ لیکن آپ عوام کا بھی تو معاملہ جانتے ہیں نا، عوام ہر دور کی عوام ہے، عوام ہر دور کی عوام ہے۔ عوام کس کی بات زیادہ مانتی ہے؟ جس میں فائدہ اپنا ہو، اور عوام میں ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے ایک جگہ مسئلہ پوچھا اگر مطلب کی بات نہیں آئی تو کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ دوسری جگہ ضرور پوچھے گا، یہی ہوتا ہے۔
دوسری جگہ نہیں اطمینان ہوا تو تیسری جگہ ضرور پوچھے گا، اور یہ 3-4 جگہ پوچھ کر کے پھر وہ علماء میں لڑائی بھی لگا دیتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو وہ کہا۔ ایسے ہی امام اعظم کے ساتھ بھی ہوا۔ امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرے، قسم توڑ دے، کب تک کے بغیر بات کے میاں بیوی رہیں گے۔ تو وہ آدمی پوچھنے کے لیے آیا امام اعظم کے پاس، امام اعظم نے فرمایا تو اپنی بیوی سے جا کے بات کر، اور دونوں پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب یہ تو خوشی خوشی چلا گیا، بات کیا، لیکن امام سفیان ثوری کو جا کے کہتا ہے آپ نے تو کفارے کی بات کی تھی، انہوں نے تو کوئی کفارے کی بات ہی نہیں کی۔ امام سفیان ثوری چونکہ تھے بزرگ سینئر آدمی تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، عصا سنبھالا اور غصے میں خوب لال ہو گئے، سرخ ہو گئے، جلال میں آ کر فرمایا وہ نعمان غلط سلط مسئلے بتانے لگتا ہے، جب دیکھو جب وہ غلط مسئلے بتاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کے حاسدین نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ غلط مسئلے بیان کرتے، اور ان کے حاسدین نے اس لیے ایسا کر رکھا تھا کیونکہ امام اعظم جہاں سے بولتے تھے وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ تو انگور کھٹے کے مصداق، بھئی اگر لومڑی کی رسائی انگور تک نہ ہو، 3 بار چھلانگ لگائے، چوتھی بار کہہ دے میں نے نہیں کھانا یہ تو کھٹے ہے، یہی حال ہے۔ علم کی جس بلندی پر انسان نہیں پہنچتا، یا تو پھر وہ علم کی برائی بیان کرتا ہے یا پھر اہل علم کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینئر تھے امام سفیان ثوری، عصا پکڑا، کہا کہ وہ غلط مسئلے بولتا ہے، اور اس کے بعد آئے اور فرمایا نعمان اللہ سے ڈرو، غلط مسئلے کیسے بیان کرتے ہو؟ امام اعظم نے کہا میں نے کون سا غلط مسئلہ بیان کیا؟ لیکن اس دور کے علماء میں یہ بات تھی کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے غلطی کی ہے تو وہ سینئر ہو کر بھی چل کر آتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس خلوص تھا، ان کے پاس اخلاص کی دولت تھی، اور جہاں خلوص ہوگا وہاں پھر انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پھر انسان آخرت کو دیکھتا ہے۔ خود سے چل کر آئے، فرمایا غلط مسئلے بیان کرتے ہو، ہزاروں سلام امام سفیان ثوری کی عظمت پر، مگر کروڑوں سلام امام اعظم کی عظمت پر، جب انہوں نے کہا کہ غلط مسئلے بیان کرتے ہو، فرمایا کتنے تحمل سے، میں نے کب غلط مسئلہ بیان کیا، بات کیا، بیٹھے تو صحیح، کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں کہا کہ کوئی کفارہ نہیں، جب قسم توڑ دی تو حضور کی حدیث ہے کفارہ ہے۔ فرمایا لیکن حضور کی حدیث تو آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ قسم توڑنے پہ کفارہ ہے، مگر جہاں قسم ٹوٹے ہی نہیں وہاں کفارہ کہاں ہے؟ آپ جس کو قسم ٹوٹنے کی بات کرتے وہاں قسم ٹوٹی کہاں؟ کہ وہ کیسے؟ فرمایا بلاؤ اس آدمی کو بلایا گیا کہ بھئی اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے غصے میں بیوی سے کہا تھا، اپنی بیوی سے، کہ اگر تو پہلے مجھ سے بات نہ کرے خود سے تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، پہلے تجھے کو بات کرنی ہوگی اور میں بات بند کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر کے قسم کھائی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو کہا میری بیوی نے بھی قسم کھائی۔ فرمایا جب اس نے، امام اعظم کہتے ہیں جب اس نے قسم کھا لی کہ جب تک تو بات نہ کرے، جب تک تو پہلے بات نہ کرے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، بعد میں اس کی بیوی نے کہا نا کہ میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی، یہ جو میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی اس نے تو بات کر لی، اب اس کی قسم رہ کہاں گئی؟ جب قسم ٹوٹی ہی نہیں تو پھر اس کے بعد کفارے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا عمل اس کے علم پر ہوتا ہے، انما یخشی اللہ کی منزل، پھر قدرت خود ہی اس کی رہنمائی کی ہے اور وہاں سے اس کو راستے بتائے جاتے ہیں جہاں تک اوروں کی رسائی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، ایک شخص اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، اور ناراضگی تھی سسر داماد میں، جس کو خسر بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی زبان میں سسر کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، ورنہ خسر یہ کیا بلا ہے، آپ بھی ابھی یہی حیران رہیں گے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر، علم کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی، علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی اس کے پاس علم اتنا زیادہ آئے گا۔ اور یہ جو امام اعظم کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی بھی بڑی جمتی تھی، کیونکہ ان کے ابا جی کو
ان کے دادا لے جاتے تھے مولا علی کے پاس، اور مولا علی ان کے ابے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ دیکھا علی کے بغیر کوئی کچھ نہیں بنتا۔ جہاں بھی علم دیکھو گے علی والا ہوگا تو ہی علم کا فیضان ملے گا، ورنہ صرف نو تو سبھی پڑھ لیتے، بلکہ اس کی ایجاد بھی مولا علی نے کی ہے۔ علم نحو کی ایجاد بھی کرنے والے مولا علی ہیں۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ تو سسر سے ناراضگی تھی، تجارت کے لیے سفر پہ جانا تھا، تو بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی، اس کی بیوی سے یہ بات کہی کہ اگر میری غیر موجودگی میں تو تیرے باپ کے گھر گئی، تو اپنی بیوی کو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 طلاق۔ 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں۔ اس دور کا بھی یہی حال تھا۔ حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 طلاق دینے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو 2 کے چانس رہتے ہیں۔ یہ عنوان پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو 3 طلاق کی اس شخص نے بات کی۔ اب ایسی صورت میں وہ تو چلا گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ بیوی کو اتنا پابند کر کے جا رہا ہوں تو آگے پوزیشن کیا ہوگی۔ وہ گیا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ بھائیوں نے، بہنوں نے، ماں نے آ کر بہت سمجھایا، دیکھ تیرا باپ بیمار ہے، اس نے چل کے دیکھ لے۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے قید لگائی، اور اس نے کہا کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، 3 پڑ جائے گی ایک ساتھ۔ اس کا مطلب اس دور میں بھی 3 کو 3 ہی مانتے تھے، 3 کو 1 نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ 1 ماننے والے 3 کو 1 ماننے والے، یہ 3 تثلیث سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی ولادت جو ہے وہ واحد سے ہی ہوا کرتی تھی، تثلیث سے نہیں ہوتی تھی، اسی لیے لوگ 3 کو 3 ہی مانتے تھے۔ جملے سخت ہو تو معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ جس وقت غلطی کا ازالہ کرنا ہو تو پھر تھوڑی سی سختی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہم مجبور ہیں، کیونکہ مذہب کے معاملے میں اگر سبھی میٹھا میٹھا کہنے لگے تو پھر حق کون کہے گا یار؟ کوئی حق کہنے والا بھی تو چاہیے نا۔ ان تثلیثیوں سے کہو، ان تثلیثیوں سے کہو کہ 2 صدی میں بھی لوگوں کا مزاج یہی تھا، عورتوں کا موقف بھی یہی تھا کہ 3 دیں گے تو 3 واقع ہوگی، 3 دیں گے تو 1 نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ 3 کی بات کہی ہے اس نے، میں نہیں آ سکتی۔ اتفاق سے اس کا باپ مر گیا، انتقال ہوا تو چونکہ بیٹی تھی نا، بیمار ہوا، علیل ہوا، صاحب فراش ہوا، سیریس ہوا، بہت بلانا آیا، بار بار نہیں گئی، لیکن میت ہوئی تو لوگوں نے کہا تیرے باپ کا آخری دیدار تو کر لے۔ اب بیٹی تھی، بیٹی کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ آخری دیدار اگر نہ کروں گی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ وہ چلی گئی، مرنے کے بعد چلی گئی، اور گئی باپ کے کفن دفن میں شریک ہوئی، لیکن جب واپس لوٹی تو اب پورے علاقے کے اندر مسئلہ ہوا بن گیا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب بات تو ایک دم سیدھی سادی تھی نا، یہ مسئلہ تو ہوٹل پہ بیٹھنے والے ہمارے مالیگاؤں کے مفتی بھی حل کر سکتے ہیں نا، جو اخبار پڑھتے فتویٰ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی تو حل کر سکتے ہیں مسئلہ۔ کیا کہ بھئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا اس کی بیوی کو کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، چلی جائے گی تو 3 طلاق ہو جائے گی نا، بولو اس کوئی پیچیدہ ہی ہے؟ تو اس دور کے سارے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ اب وہ اپنی شوہر کے ساتھ، شوہر آیا بہت پریشان ہوا، لیکن دانشمند تھا وہ، اس نے کہا کہ واقعی یہ گئی، میری بات کو اس نے اتنی لاج رکھی کہ باپ کے جیتے جی، بیمار پڑنے کے بعد بھی نہیں گئی، سیریس ہونے کے بعد بھی نہیں گئی، سکرات کے عالم میں بھی نہیں گئی، لیکن مرنے کے بعد آخر بیٹی تھی نا، آخری دیدار کے لیے تو اس کو جانا تھا، چلی گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی تو میں نے کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا، سسر مر جائے گا یہ نہیں پتا تھا اس کو۔ اس شخص نے سوچا کہ لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، خوبصورت بیوی کو میکے پہنچا دیا۔ اب اکیلا رہنے لگا تو بہت ٹینشن ہوا، اس لیے کہ جب تک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو،
جب چلی جاتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہنسی میں نہ لینا، یہ بات سمجھو، بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، لیکن بیوی سر کا تاج بھی نہیں ہے. جو لوگ بیویوں کو غلام اور کنیز کی حیثیت سے رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی معاملات میں ان کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن نکالتے ہیں، ان کو چاہیے میرے عزیز، اگر جنت میں بھی بیوی نہ ہو تو جنت کا حسن بھی انسان کو ادھورا لگتا ہے. حسن جنت بھی انسان کو ادھورا لگے. یہ دنیا کیا ہے؟ ارے نادان، جمعہ کے دن عورتیں گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں فریج بھی ہے، گھر میں برتن بھی ہے، تجوریاں بھی ہے، کپڑے بھی ہے، دولت بھی ہے. پھر بیوی کے صرف گھر سے نکل جانے سے وہ رونق کہاں چلی جاتی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ بیویاں گھر کی رونق ہے، بیوی گھر کی جنت ہے. اس کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں، جن لوگوں نے عورتوں کو قبلہ بنا لیا ہے، کعبہ بنا لیا ہے، حضور نے ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے. جو پیر کی جوتی بنا لے ان پہ بھی لعنت، اور جو سر کا تاج بنا لے ان پہ بھی لعنت. پھر کس کو حضور نے سراہا؟ بیوی دل کی پسلی کے قریب سے پیدا ہوئی ہے، اور جو پسلی دل کے قریب تھی اس سے پیدا ہوئی، اس لیے یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اس کو نہ سر پہ رکھو نہ پیر پہ رکھو، بلکہ اس کو دل کے قریب رکھو. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، جب بیویاں فرمائش کرتی ہے، عورتیں نہیں سن رہی اس لیے کہہ رہا ہوں، جب بیویاں فرمائش کرتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ارے چھوڑ یار، ان کا تو روزانہ کا یہی ہے، یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو. لایا کرو، اس لیے کہ ان کی فرمائش پوری کی جاتی ہے تو خدا اس پر وہ انعام عطا کرتا ہے جس پر تم تصور نہیں کر سکتے. جب عورتوں کے مجمع میں بیان کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ ایسی فرمائش مت کرو کہ شوہر پوری نہ کر سکے، لیکن آپ سے کہتا ہوں فرمائش کیا کرے، اور اپنے بس میں ہو تو لایا کرو، بس میں نہیں ہو تو سمجھا لیا کرو، ڈانٹا مت کرو. کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، علماء بھی یہاں موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آواز جائے گی. ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، بیوی فرمائش کرے تو لانے کے لیے جایا کرو، اس راہ میں بڑی برکتیں ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے سخت سردی میں کہا موسیٰ میں ٹھٹر رہی ہوں، ذرا میرے لیے آگ تاپنے کے لیے آگ لا دیجیے. اس جنگل میں آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش جنگل میں آگ چاہیے. تو آگ کوئی ایسا تو نہیں تھی کہ چلو ٹافی کی بھٹی جل رہی ہے تو لے آئے، روٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئے، اینٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئے. جنگل ہے، وادی طور ہے، طور سینا کا مقام ہے، اور بیوی سردی میں کہتی ہے میرے لیے آگ لاؤ. موسیٰ نے منع نہیں کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب تک موسیٰ کو نبوت نہیں ملی. وہ موسیٰ جو جناب شعیب کی بکریاں چراتے ہیں، بیوی کو واپس لا رہے ہیں، اور بیوی نے کہا آگ چاہیے. آگ لانا ممکن نہ تھا، سوچا بیوی نے مانگا ہے چلو کوشش تو کرتے ہیں. آگ لا اور آواز آئی اللہ اکبر یا موسیٰ انی انا اللہ، اللہ اکبر. پھر خدا نے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا. آگ لانے گئے تھے بیوی کے لیے، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمایا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آنے جائے اور پیمبری مل جائے. لیکن آگ کس کے لیے مطالبہ کس کا پورا کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کس کا پورا کرتے؟ بیوی کا مطالبہ پورا. اس کا مطلب بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلو تو خدا مل جاتا ہے. اگر اس میں اخلاص ہوتی، اس کا مطلب بیوی ٹیشو نہیں ہے کہ آپ پسینہ پوچھ کر کے پھینک دیں، نہیں. اللہ نے اس کو دل کی پسلی کے قریب. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے بیچارے نے سوچا نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد مسئلہ اتنا گمبھیر ہو جائے گا، اور بیوی کو پہنچا دیا. اکیلے اکیلے رہنے لگا تو لوگوں سے بہت ٹینشن میں رہتا تھا. کسی نے کہا ایک کام کر، امام اعظم کے پاس جا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ سے ڈرنے والا علم والا ہوتا ہے پھر اس کیسے وہ تجلیات بکھیرتا ہے. امام اعظم کے پاس جا. اس نے کہا مسئلہ تو سب لوگ حل کر چکے ہیں نا. اس نے کہا جا تو صحیح امام کے پاس جا. امام کے پاس آیا، سارا سوال بیان کیا. اب جب سوال بیان کیا تو امام اعظم نے کہا کس نے کہا طلاق ہوئی؟ طلاق تو نہیں ہوئی.
جا تیری بیوی تیرے نکاح میں باہر نہیں نکلی. اوہو وہ تو بہت خوش ہو گیا. سوچو جو بیوی کو مطلقہ سمجھ کر کے گھر پہنچا چکا ہو اور گویا کہ جس کی ساری آس ٹوٹ گئی ہو, بتاؤ اس کو نکاح کرتے وقت جتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی نا, سوال کا جواب سنتے وقت اس کو اتنی خوشی ہوئی ہوگی. اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ تو بیوی کو لایا شان سے رہنے لگا, لیکن پورے کوفہ کے اندر ہلہ مچ گیا. پہلے کی طرح اب بھی نعمان اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا. اب بھی وہ غلط مسئلے بیان کرتا ہے. دیکھا کتنا واضح مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ ہے اور غلط بتا دیا. جب یہ سارے لوگ اہل علم اس طرح کے پرچار سے دو چار ہوئے تو کسی نے کہا یار حق اور دیانت کا تقاضا یہ کہ اس سے چل کے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ غلط مسئلہ کیوں بیان کیا, اپنی آخرت کیوں خراب کی غلط مسئلہ بیان کر کے. طلاق ہونے کے بعد طلاق نہیں بھی یہ کیوں کہا. چلو تو صحیح دیکھیں تو صحیح. جب لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا امام آپ نے اتنے آسان مسئلے میں غلطی کر دی. امام نے فرمایا کون سے مسئلے میں؟ کہا وہ اس کے سسر سے جو ناراض تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر اپنے باپ کے گھر جائے گی تو طلاق, تو باپ کے گھر گئی تو طلاق نہیں ہوئی. فرمایا غور تو کرو وہ باپ کے گھر کب گئی؟ بیماری میں گئی؟ نہیں. سکرات میں گئی؟ نہیں. پھر کب گئی؟ کہ مرنے کے بعد گئی, کفن دفن میں گئی. فرمایا کہ تم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا گھر پھر اس کا نہیں رہتا, وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اس کا گھر اس کا نہیں رہتا, وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اور باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے. تو وہ باپ کے گھر کہاں گئی؟ وہ تو اپنے گھر گئی تھی. کہا تھا کہ باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہوگی. وہ باپ کے گھر نہیں گئی, وہ تو خود اپنے گھر گئی. تو اپنے گھر گئی, طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تب لوگوں نے کہا حنیفہ ابو حنیفہ تو جہاں سے بولتا ہے وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی. اللہ نے تجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر تیری عقل سے دنیا کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو دنیا کی عقل تیری عقل کے عادی ہو کر کے رہ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک خارجی آیا تھا. خارجی سمجھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں؟ خارجی جو علی سے بڑی نفرت کرتے ہیں, مولا علی سے. مولا علی سے کیا, صحابہ سے بھی نفرت کرتے ہیں, لیکن صحابہ کی محبت کا ڈھونگا چاہتے ہیں. اصحاب رسول اور عظمت صحابہ اور یہ اور وہ, اور علی سے نفرت, بغض. خارجیوں نے شہید کیا مولا علی. خارجی آیا, تلوار نکالا اور امام اعظم سے کہا نعمان یہ تلوار دیکھو, میں تمہیں قتل کرنے آؤں. امام اعظم نے کہا کیوں؟ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے نا کہ علی حق پر تھے, پھر بھی معاویہ سے جو جنگ کی تھی حق پہ ہونے کے باوجود انہوں نے ثالث کوئی حکم مقرر کیا تھا. یہی تمہارا عقیدہ؟ کہا بالکل یہی عقیدہ ہے. ہم اپنے عقیدے کو کب چھپاتے ہیں اہل سنت؟ تو کہا حق پہ ہونے کے بعد کسی کو ثالث مقرر کرنا, خود سوچو یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو گویا کہ تم عقیدے حق پر نہیں ہو اور تم جو ہے وہ معاذ اللہ غلط نظریے پہ میں تمہیں قتل کر دوں. امام اعظم نے فرمایا قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے, لیکن اگر کچھ سننا چاہتا ہے تو بات کر. بولے سننا چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ مسئلہ مناظرے سے حل ہوگا. بھئی میں تجھے جواب دوں گا, تم مجھ سے سوال کرے گا, مناظرہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا. اس نے کہا بہت اچھا, ہم بحث کریں گے. کہا بالکل کریں گے. کہ اگر بحث میں آپ مجھے نہیں سمجھا سکے تو میں قتل کو کر دوں گا. بالکل قتل کر دینا. اگر میں سمجھتا ہوں, اگر آپ سمجھا لے گئے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میں کیوں قتل کروں آپ کو. تو امام نے فرمایا ہم دونوں بحث کریں گے. تو جب ہم دونوں بحث کریں گے تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ حق پہ سمجھتے ہو؟ بولے میں بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے, دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. لیکن بحث جب کریں گے تو فیصلہ, اگر بحث اٹک گئی فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک آدمی کو ثالث مقرر کرتے ہیں, حکم مقرر کرتے ہیں, جج مقرر کرتے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کہا کہ امام اعظم نے کیا کیا, اسی کے ماننے والا ایک آدمی کو انہوں نے ثالث مقرر کیا. یہ شرائط طے ہو گئی. جب بیٹھے بات کرنے کے لیے تو امام اعظم نے اس سے کہا اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہا مناظرہ. کس پہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حق پر ہو کر کے علی نے ثالث مقرر کیا تھا. کہا جو تم نے کیا وہی تو علی نے کیا تھا, اور کیا کیا تھا. اگر وہ غلط تھا تو یہ صحیح کب ہے؟ تو مناظرہ ہونے سے پہلے وہ منہ لٹکا کر کے چلا گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم تھا.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے بہت افواہیں پھیلائی، اتنی افواہیں پھیلائی. ایک افواہ یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غلط باتیں بتاتے ہیں اور نئی نئی باتیں بدعت پھیلاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اوزاعی کے پاس آپ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے. تو جب گئے شروع میں تو امام اوزاعی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں کوفہ سے آؤں. کہا اچھا وہ کوفہ میں ابو حنیفہ رہتا ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جانتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے حاسدین نے ان کے خلاف خوب غلط پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے. اب کوفہ کے رہنے والے آدمی کو بدنام کیا گیا. کوفہ والے تو عبداللہ ابن مبارک جانتے ہیں نا ابو حنیفہ سچے ہیں، لیکن وہ بیروت میں بیٹھے ہوئے حضرت امام اوزاعی تک جو غلط بات پہنچی ہے تو اکیلے امام اعظم کہاں جا کے صفائی پیش کریں گے؟ تو وہ لوگ سب بدگمان تھے. پوری دنیا کے علماء کو بدگمان کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے. لیکن سچائی ہوتی ہے. آج ابو حنیفہ کی محفل سجتی ہے، مخالفین کی محفل نہیں سجتی. تو امام اوزاعی نے کہا ابو حنیفہ کو پہچانتے ہو تم؟ وہ جو غلط سلط فتوے دیتا اور نئی نئی باتیں بتاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک شاگرد تھے امام اعظم کے، کچھ بولے نہیں امام اوزاعی، اور آپ خاموش رہے، چھپ رہے اور گھر آ گئے. اور 2-3 دن کے بعد جب امام اوزاعی کی محفل میں گئے تو کچھ اوراق ساتھ میں لے کے گئے، اور اس کے سرے پہ اوپر لکھا ہوا تھا سرنامے پہ قالا نعمان بن ثابت، کہ نعمان بن ثابت کہتا ہے یا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، نعمان بن ثابت نے کہا. جیسے ہی امام اوزاعی جو علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ نعمان بن ثابت نے کہا، چونکہ وہ تھے حدیث کے پائے کے محدث، علم حدیث کے جاننے والے، اور وہ لوگ بہت علم کے حوالے سے حریص تھے کہ جس نے بھی کچھ کہا علم حدیث کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، اس کو سیکھو، جلدی سیکھو. کیونکہ اس دور میں پریس نہیں تھے، اس دور کے اندر اس طریقے سے کتابوں کی فراوانی نہیں تھی، ہاتھوں کی تحریر جہاں ملتی جلدی جلدی پڑھ لیتے، اس کو یاد کر لیتے. تو انہوں نے فوراً ان کے ہاتھ سے لیا امام اوزاعی نے، اور خوب پڑھا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہتے ہیں یہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اور باتیں بتائی. جب بتانے کے بعد کہا کہ یہ بندہ تو وہ ہے جس کی عقل کے ساتھ خدا نے علم کو پیوست کر دیا ہے. یہ نعمان بن ثابت رہنے والا کہاں کا ہے؟ مجھے شوق ہے کہ اس کے بارے میں سنوں، اور یہ ذخیرہ تیرے پاس، یہ خزانہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ جو بدعتی ہے نا، جو غلط فتوے دیتا ہے، ابو حنیفہ کوفہ میں رہنے والا، اسی کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے. تو حضرت امام اوزاعی دیکھ کر کے شرمندہ ہو گئے اور فرمانے لگے اچھا. کہا کہ ان کے مخالفین نے ان کو بدنام کیا، ورنہ ان کی اصل شخصیت یہ ہے، ان کا اصل کارنامہ یہ ہے. پھر اس کے بعد ان امام اوزاعی پہلی ملاقات مکہ المکرمہ میں ہوئی. عبداللہ ابن مبارک بھی موجود تھے. تو یہ چپکے سے جا کر امام اوزاعی حضرت امام اعظم کی محفل میں بیٹھ گئے. لوگ سوال کرتے تھے، یہ جواب دیتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے. امام اوزاعی نے ملاقات نہیں کی، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا. جب امام اعظم کی محفل ختم ہو گئی، اٹھ کر کے جانے لگے، تو تب امام اوزاعی نے کہا اس کے علم کی، اس کی فراست، اس کی عقل اور اس کی علمی صلاحیت نے لوگوں کو حسد کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. لوگ حسد کی وجہ سے اس کے خلاف کہتے ہیں، اور میں جان گیا اس کی علمی کارنامے ہی لوگوں کو اس کے حاسد بناتے ہیں. اور اس کے بعد دونوں میں وہ دوستی ہوئی کہ پھر امام اوزاعی نے علم حدیث میں امام اعظم کو اپنا شاگرد بنا لیا. امام اعظم کو اپنا شاگرد بنا لیا. امام اوزاعی اتنی محبت کرنے لگے. پھر جب آخری میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ جب کبھی محفل میں آتے تو امام اوزاعی لوگوں کو کہتے ہٹو ہٹو، ان کو رستہ دو اور ان کو میرے قریب بیٹھنے دو. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک شخص تھا ابو العباس،
ابو العباس حضرت امام اعظم سے بڑا حسد کرتا تھا. ایک دن دربار میں امام اعظم آئے تو اس نے لوگوں کو آنکھوں کے اشارے کیے اور جو قریب بیٹھے تھے ان سے کہا آج میں نعمان کو قتل کروا دوں گا. ایسا سوال پوچھوں گا کہ بادشاہ منصور اس کو قتل کر دے گا. اب سب لوگوں کو اشارہ مل گیا کہ اب تو آج نعمان کی خیر. لیکن امام اعظم کے پاس علم ہوتا اور علم وہی ٹکتا ہے جہاں عمل ہوتا ہے. اس نے کہا نعمان اے امام اعظم ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام اعظم نے کہا کہو کیا بات ہے. اس نے کہا جب خلیفہ منصور, اس نے کہا خلیفہ, میں خلیفہ نہیں کہتی, خلافت راشدہ امام حسن پہ ختم ہو گئی, جو ظلم کریں ہم ان کو خلیفہ نہیں کہتے, وہ بادشاہ. اور حضور نے فرمایا کہ امام حسن کی بعد بادشاہت کا ملوکیت کا آغاز ہوا. البتہ کتابوں میں ہمارے جن بزرگوں نے خلیفہ لکھا ہے تو وہ صرف عرف کے طور پہ لکھا ہے, ورنہ خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہے, وہ خلیفہ اول ہے. خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم ہے اور وہ خلیفہ برحق ہے. خلیفہ سوم عثمان غنی ہے, خلیفہ راشد ہے. اور خلیفہ چہارم برحق امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اور پانچویں خلیفہ امام حسن مجتبی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے, بادشاہت. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اگرچہ وہ بادشاہ تھے لیکن انہوں نے خون ریزی نہیں کی, انہوں نے ظلم نہیں کی, انہوں نے ناحق کسی کو قتل نہیں کیا. جو جنگیں ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ کی خطۂ اجتہادی پر مبنی تھی اور اس سلسلے میں ان کو لان تان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جس وقت صحابہ کے اختلافات کے معاملات آئیں اس وقت ہم اپنی زبان کو چپ کریں گے. ہم صرف صحابیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا ادب کریں گے, اور صحابیت کا منصب ہی بہت بڑا منصب ہے. البتہ اس کے بعد سے جب یزید کی گنڈا گردی شروع ہوئی تو پھر آپ دیکھیں کبھی کوئی بندہ نیک ہو گیا عمر ابن عبدالعزیز کی طرح, اور بعد میں پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ظلم رہا. بہرحال میں نے وضاحت کر دی کہ بادشاہ منصور کے بارے میں اس نے کہا کہ خلیفہ جب ہم کو کسی کے قتل کا حکم دیتا ہے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی اس نے جرم کیا ہے یا اس پر الزام ہے, تو ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ عمل کریں تو امام اعظم کی یہ شان نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ عمل نہ کریں تو منصور کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتے امام اعظم ابو حنیفہ. جب یہ سوال اس نے کیا نا کہ بادشاہ جب کسی کے قتل کا حکم دیتا ہے, کسی کو سزا کا حکم دیتا ہے, ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی مجرم ہے یا ملزم ہے, اس پہ الزام ہے یا جرم ہے. یہ سوال سن کر منصور بھی سنبھل کر بیٹھ گیا کہ امام اعظم کیا, سب سنبھل کر بیٹھ گئے. آج تو اگر بات منصور کو دیکھ کے کہتے ہیں تو آخرت میں نہیں چھوٹتے, اور ان کا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور اگر حق بات کہتے ہیں تو منصور نہیں چھوڑے گا. آخرت گئی یا دنیا گئی, دونوں میں سے کوئی ایک تو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ بادشاہ کے متعلق کیا ہے کہ یہ جب کوئی بات کہتے تو حق کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. اب تو ابو العباس پر ساری آ گئی. اگر یہ کہتا کہ حق کہتے غلط کہتے ہیں, یہ کہنے کی اس میں جرات تو تھی نہیں, وہ تھا تو چاپلوس. اگر یہ اسی جواب نہیں دیا, اسی میں سوال الٹ دیا. اور یہی بات یاد رکھنا, جب لوگ سوال کریں تو جواب دینے کی کوشش نہ کیا کریں, ان پہ سوال قائم کیا کریں. یہ اصل مناظرے کا جو ڈھنگ ہے نا وہ یہی ہے. آپ جتنا جواب دو گے اتنا مناظرہ طویل ہوگا, اور جتنے سوال قائم کرو گے اتنا مناظرہ مختصر ہوگا. آپ پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں نا, حضور کو علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہار کیوں نہیں بتایا, تو آپ ان سے پھر ان کو جواب دینے لگتے تو پھر وہ آپ کو الجھاتے ہیں. آپ ان سے یہ کہ اچھا حضور کو علم غیب نہیں تھا, تیرے کان میں آ کے کس نے کہا؟ حضور نے عائشہ کا ہار حضور کو نہیں معلوم تھا, اما جان عائشہ کا ہار حضور کو نہیں معلوم تھا, یہ کس نے کہا؟
یعنی ہم بھی سوال کریں، سوال کیا کریں لوگوں سے. لوگ آپ سے کہیں کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت ہے، آپ اس سے پوچھیں کون سی حدیث میں حضور نے منع کیا کہ جعفر صادق کی نیاز نہ کیا کریں. پوچھئے ان سے پوچھئے حضور نے کب کہا کنڈے کی نیاز نہ کیا کریں، اور جب حضور نے منع نہیں کیا تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ آپ کب تک جواب دیتے رہے گے؟ اب جواب دینے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب سوال کرنے کا ٹائم آیا ہے، اور جواب سننے کے لیے پھر اس کو میرے پاس لایا کیجئے، ہمارے پاس لائے، ہم جواب دیں گے. آپ صرف سوال کیا کیجئے، آپ صرف سوال کیا کیجئے. 11ویں کا بقرہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث سے. آپ کہیے قرآن اور حدیث میں کون سی آیت سے؟ 6066 آیتوں میں ایک آیت میں بتا دو اللہ نے 11ویں کا بقرہ پڑھنے سے منع کیا ہے. پوری دنیا میں بند کرانے کی ذمہ داری اپنی ہے. ہم نے بغداد معلیٰ میں بھی غوث پاک کی چوکھٹ پہ بکرے بندے دیکھے، بغداد میں بھی بند کروائیں گے، ہندوستان میں بھی بند کروائیں گے، ہر جگہ بند کروائیں گے. ایک آیت لا اور نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے تو پھر تم کیوں منع کرتے ہو جب اللہ نے منع نہیں کیا؟ اللہ نے منع نہیں کیا تم کیوں منع کرتے ہو؟ پھر جب وہ کہیں گے نا نہیں اشارہ آیا ہے کہ نہیں غیر اللہ کے نام کا نہیں ذبح کرنا چاہیے، پھر ہم بھی کہیں گے اشارہ آیا ہے کہ حضرت سعد کی امی کے نام کے بھی کنویں بنائے جاتے ہیں. آپ کا جو جواب ہوگا پھر. لیکن یہ ہے کہ آپ سوال کیا کریں. امام اعظم نے فرمایا کہ بادشاہ کے معاملات کو، اس کے قول کو، اس کے فرمان کو تم حق سمجھتے ہو یا باطل سمجھتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا ہم تو حق سمجھتے ہیں. فرمایا جب حق سمجھتے ہیں تو پھر وہ کام کرنے سے کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ یعنی کہ آپ نے جواب نہیں دیا، اسی کے معاملات اسی پہ ڈال دیے، اس کا اتنا سا منہ ہو کر کے رہ گیا. اور جب حضرت امام اعظم تشریف لے گئے تو لوگوں نے عرض کہا کیوں تم نے تو کہا تھا کہ آج وہ جا نہیں سکتے. کہا نعمان ایسے اس پہ شکنجہ نہیں جکڑ سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے. وہی امام ابو حنیفہ جو علم میں بے مثل بے مثال تھے، وہی امام اعظم ابو حنیفہ جو چٹکیوں میں لوگوں کے مسائل حل کر دیتے تھے، وہی امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں آقا نے کہا اگر علم سریا پر ہوتا تو نعمان وہاں سے بھی اس کو لے کر کے آتا. وہی امام اعظم ابو حنیفہ جس کی بشارت حدیث صحیح میں آئی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کا تذکرہ اشاروں میں قرآن میں آیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو دنیا کی زینت کہا گیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو علم کی زینت کہا گیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو ابو العلم کہا گیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو اپنے وقت کا امام الائمہ تھا، سراج الامہ تھا، زینت الامہ تھا، زینت الائمہ تھا، جو امت کا سراج تھا، جو امت کا چراغ تھا، جو امت کے لیے روشنی تھا، جو امت کے لیے مینار ہدایت تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اخلاق یہ تھے، ان کا کردار یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آپ کے حاسدوں میں سے ایک بدبخت آیا. امام اعظم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے جاتے تھے کہ جاؤ نعمان کو گالیاں دو. امام اعظم کی جب محفل سجتی تھی نا تو لڑکے بٹھائے جاتے تھے، وہ محفل میں کھڑے ہو کے امام اعظم کی ماں پہ گالیاں بکتے تھے، اور امام اعظم تقریر اس درمیان بھی جاری رکھتے تھے. کیا صبر! اہل علم میں ہمیشہ صبر ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں. نہیں، علم جہاں ہوگا وہاں صبر. جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. خالی گھڑے نہ بنو، اپنے اندر ظرف پیدا کرو، اعلیٰ ظرف پیدا کرو. اپنی ذات کو کوئی بولے اس کو معاف کرنے کی ہمت رکھو. دو بات کروں گا. امام اعظم کے پیچھے چند کو چھوکروں کو لگا دیا گیا، اوباش لونڈوں کو گالی دو. ایک شخص گالی دیتے دیتے گھر تک پہنچا. امام اعظم چپ رہے، کچھ نہیں. گالی دینے والوں کو کون گالی دے گا؟ ایک کتا کاٹ لیتا ہے تو انسان کیا کتے کو کاٹے گا؟ کتے کا ظرف ہے کاٹنا، انسان کتے کو تو نہیں کاٹ سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر پہ گئے تو اس کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں یہ میرا گھر آ گیا، تو رستے پر گالی دیتا رہا، اگر ابھی بھی تیرے ارمان رہ گئے ہوں تو میں تیرے لیے کھڑا رہتا ہوں. جتنا دل چاہے گالی دے دے، کل کو اٹھا کے مت رکھنا، کیونکہ اگر میں گھر کے اندر چلا گیا نا تو تیرے دل کے ارمان دل میں رہ جائیں گے. بول کتنی گالی دینا ہے مجھے دے لے، گالی میں کھڑے ہو کر کے سنتا ہوں تاکہ تیرا دل نہ ٹوٹے، تیرے ارمان بھی پورے ہو کر کے رہے. اس نے اتنا سننا تھا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے امام آپ ہی مسلمانوں کے امام کہلانے کے حقدار. ایک بہت بدبخت
مجھے اس امام اعظم کے واقعے نے بہت رلایا. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی. میں نے سوچا یا اللہ، واقعی اہل علم کہلانے کے حقدار یہ لوگ. ایک شخص امام اعظم سے بہت جلتا تھا، ان کی عزت سے، ان کی شہرت سے. اچھا، امام اعظم کے پاس علم جتنا تھا اللہ نے ان کو اتنا مال بھی دیا تھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گلے میں جو چادر ڈالتے تھے صرف زینت کے لیے، اس دور میں وہ 2 لاکھ روپے کی ہوتی تھی. اور آپ اپنے شاگردوں کے لیے، جس دن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پھل خریدنے کے لیے جاتے تھے تو جتنے آپ کے شاگرد تھے سب کے لیے پھل خریدتے، اور جتنے اساتذہ تھے کوفہ میں سب کے لیے پھل خریدتے. تنہا آپ نے کبھی پھل نہیں کھایا، سارے شاگردوں کو پہلے کھلایا پھر کھایا. اور استادوں کا اتنا احترام کیا. آپ کے استادوں میں سب سے بڑے استاد حضرت حماد ہے. حضرت حماد کے گھر کی طرف کبھی آپ نے پیر نہیں کیا. حضرت حماد کے گھر کی طرف کبھی آپ نے پیر نہیں کیا. اور ایک شخص تھا جو محلے میں جھاڑو لگاتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم کے کپڑے دھلتا تھا. ایک مسئلہ کسی مسخرے نے پوچھ لیا کتے کے متعلق. امام اعظم کی اس معاملے پہ تحقیق نہیں تھی. جو کتے کے متعلق مسئلہ پوچھا تھا وہ تحقیق امام اعظم کے پاس نہیں تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے پریشان تھے، سوچ رہے تھے. وہ دھوبی آ کر کے اس نے سلام کیا تو آپ نے اس پیار سے جواب نہ دیا، ہمیشہ جس پیار سے جواب دیتے تھے. تو اس وقت امام اعظم کو اس نے کہا کہ امام آج پیار سے جواب نہیں دیا. فرمایا میں بہت پریشانی میں ہوں، ٹینشن میں ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تم کو کیا بتاؤں؟ کہا بتائیں تو صحیح. تو آپ نے بتا دیا. اور اس نے، اس دھوبی نے یا اس محلے میں جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے نے وہ مسئلہ بتا دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی وہ آپ کے مدرسے کے قریب سے یا گھر کے قریب سے گزرتا اس کو دیکھ لیتے تو اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتا. کس کے لیے؟ وہ دھوبی کے لیے، محلے میں جھاڑو دینے والے کے لیے. کسی نے کہا امام اس کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا اس نے مجھے ایک مسئلہ سکھایا ہے، تو ایک مسئلے میں یہ میرا استاد ہے. اور استاد کا ادب کرنا ماں باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے. ماں باپ سے بڑا مرتبہ استاد کا ہے. اس نے ایک مسئلہ مجھے سکھایا. اب بتاؤ جو ایک مسئلہ سکھا دے اس کا اتنا احترام کرتے تھے امام، تو جنہوں نے ساری زندگی پڑھایا ان لوگوں کا کتنا احترام کرتے. اسی لیے اپنے استاد حماد کے نام پر آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام حماد رکھا. کتنی محبت تھی استاد سے. اور جب استاد کی گدی پر لوگوں نے آپ کو بٹھایا لا کر کے تو آپ اس گدی کے کنارے پر بیٹھے اور آپ نے لوگوں کو جواب دیا. آج تو نہ ماں باپ کا ادب ہے نہ استاد کا کوئی ادب ہی نہیں ہے. بتاؤ ایک مسئلہ، اس سے پتہ چلتا ہے علم جو آتا ہے نا وہ جس نے امام اعظم بنایا اسی چیز نے بنایا. امام اعظم کو امام اعظم اسی ادب نے بنایا. میں حیران ہوں جو ایک مسئلہ سکھانے والے دھوبی کا اتنا ادب کرتا ہو تو وہ عالم ما کان و ما یکون رسول کا کتنا ادب کرتا ہوگا. ان کے دل میں آقا کے لیے کتنی تعظیم ہوگی، کتنا احترام ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو بات چل رہی تھی. بڑا حسد تھا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ سے. تو اس نے سوچا کہ آج اتنی گندی گالی دوں گا نعمان کو جا کر. امام اعظم کے کپڑوں کی دکان تھی، نماز پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے، علم حدیث دیتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے. تو دکان پہ تجارت کر رہے تھے. مارکیٹ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ نعمان اس طرح، نعمان سنا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. تو کہا تیری ماں بیوہ ہو گئی ہوگی؟ کہاں بیوہ ہو گئی ہے، میرے ابا کا جب انتقال ہوا تو میری ماں تو بیوہ ہو گئی. کہا سنا ہے بڑی خوبصورت ہے تیری ماں، حسین و جمیل ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے کہا کہ تیری ماں جب بیوہ ہو گئی اور خوبصورت بھی ہے تو تیری ماں کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ اکبر. ہر آدمی ماں والا یہاں سوچ سکتا ہے اتنے بڑے عالم کو اتنی گندی گالی. امام اعظم ابو حنیفہ غصے سے تھر تھر کانپتے تھے پہلی مرتبہ، اس لیے کہ انسان کو گالی دے. آدمی صبر کر لے، ماں کے لیے اتنی بڑی گالی.
ایک تو یہ کہنا کہ تو یتیم ہو گیا، تیری ماں بیوہ ہو گئی اور تیری ماں بہت خوبصورت ہے، مجھے تو یہ الفاظ بھی نقل کرتے میری روح کانپتی ہے، لیکن میں اپنے امام کا مرتبہ میرے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں اصل علم والے کون ہیں، علماء کی شان کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے۔ وہ امام جس کو دنیا سراج الامہ کہتی ہے، امت کا سورج کہتی ہے، امت کا چراغ کہتی ہے، مینار علم و ایمان کہتی ہے، جس کی تقلید غریب نواز کرتے ہیں، جس کی تقلید حضرت محبوب الہی کرتے ہیں، جس کی تقلید داتا علی حجوری کہتے ہیں، اس امام کی شان کیا ہوگی، کس بلندی پر فائز ہے۔ لیکن جب کہنے والا بدبخت ظالم یہ کہتا ہے کہ تیری ماں بڑی خوبصورت ہے، تو اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر کیوں نہیں دیتا، تو آپ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو پہچاننا ہو تو غصے میں پہچاننا، اور غصے پہ قابو پاتے ہوئے امام اعظم نے کہا چونکہ وہ عاقل بھی ہے، عقل ہے اس کے پاس، اور وہ بالغ بھی ہے، تو عاقل اور بالغ عورت کو نکاح کے لیے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ جواب دیکھیں، اس غصے کی حالت میں میرے امام کا جواب دیکھیں، فرمایا وہ عاقلہ ہے اور بالغ ہے، اس لیے اس پر جو ہے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ بیٹا ہوں اپنی ماں کو حکم بھی نہیں دے سکتا، مگر تو میرے دروازے پہ سوالی بن کر کے آیا ہے، ماں کو حکم تو نہیں دوں گا تجھ سے نکاح کرنے کا، البتہ تیری بات ضرور پہنچا دوں گا ماں تک، تیرا سوال اپنی ماں تک ضرور۔ میں کہتا ہوں حیران ہوں میں یہاں، اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق علماء نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اخلاق کی بلندی کیا ہے، اس گالی دینے والے بدبخت کو کہہ رہے ہیں کتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ ماں تک کہ میں تیرا جواب پہنچا دیتا، تیری عرضی پہنچا دیتا ہوں اور جواب لا کے دیتا ہوں کہ میری ماں کہتی کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ امام اعظم کا اخلاق تو اتنا بلند تھا، لیکن ماں تو ماں تھی، ماں تک کی بات بیٹا لے کر کے جا رہا ہے، جس بیٹے کی داڑھی کے بال اب سفید ہو رہے ہیں، اور وہ بیٹا ماں کے نکاح کا پیغام لے کر کے جائے گا تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ امام اعظم نے ایک قدم غصے سے کپ کپاتی ہوئی حالت میں جیسے گھر کی طرف بڑھایا، اس نے چلایا نعمان نعمان ادھر آ نعمان۔ امام اعظم نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو وہ زمین پر کتوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ امام اعظم اب آگے بڑھنے کی بجائے اس سے پہلے کہ امام اپنی ماں تک کی بات پہنچاتے اور اپنا اخلاق کی بلندی بتاتے اور ماں پر کیا گزرتی ہے تو ماں جانتی ہے نا، لیکن آپ نے قدم ہی بڑھایا، زمین پہ گرا، پاگل کتوں کی طرح تڑپنے لگا۔ امام پلٹے اور پلٹے تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا اور ایک تاریخی جملہ کہا، نعمان کے صبر نے تجھے کھا لیا، نعمان کے صبر نے تجھے کھا۔ جو علم کی بلندی پہ فائز ہوگا وہ اخلاق کی اس بلندی پہ۔ میں کہتا ہوں بہت بزرگوں، بہت اہل علم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، لیکن امام اعظم کے سوا ہم نے کسی بزرگ کی، کسی علم والے کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ابھی تک کبھی نہیں پڑھا۔ حالانکہ ہم تو طالب علم ہے، اس کے بعد دل نے کہا واقعی میرا امام ہے، جس نواز بننے میں فخر محسوس کرتا ہوں، معین الدین جس کا مقلد حنفی کہلانے میں فخر کرتا ہو۔ میں سوچتا تھا یا اللہ اتنا بڑا علم والا غریب نواز معین الدین، معین بے کسا، معین ملت بدین، اتنا بڑا محدث فقیہ، اللہ اکبر، وہ امام اعظم کے مقلد کیوں ہے؟ تو پتا چلا جب مجھ جیسے طالب علم تک اس طرح کی بات پہنچی ہے تو غریب نواز تک کیسی کیسی بات ہوگی۔ تبھی جا کر کے لوگوں نے امام اعظم کی عظمت کا لوہا مانا، اور اس سے پتا چلا اپنے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، اور اپنے لیے اس طرح صبر کرنا یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج اسی امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال، ان کی شہادت کی شب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو منصور نے، بس اختتام پر آ جاؤں اب بات ختم کر دوں،
منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ حضرت محمد نفس زکیہ کی تائید کرنے کے جرم میں بلایا. امام اعظم کو اہل بیت سے بہت محبت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت نفس زکیہ اور تمام اہل بیت کے لیے اپنی آمدنی کا 40% حصہ اہل بیت کو دینے کے لیے مخصوص کر لیا تھا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مرید تھے امام محمد باقر کے, سیدنا امام باقر کے مرید تھے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ مرید تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے, واللہ اعلم. لیکن آپ اہل بیت کو 40% اپنی آمدنی کا حصہ دیتے تھے. اور بھی لوگوں نے کہا ہے, اس پہ بڑی تحقیق لوگوں کی ہے, اقوال ہیں, اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جتنی روایتیں مجھ تک پہنچتی ہیں میں سب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی ذوق کے مطابق اس کو قبول کر سکیں. 40% جب حضرت نفس زکیہ نے, محمد نفس زکیہ امام حسن کی اولاد میں سے تھے, انہوں نے عباسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو امام اعظم چاہتے تھے کہ میں خود بھی اس جنگ میں شرکت کروں, لیکن آپ نے اس جنگ میں اس لیے شرکت نہیں کی. 4,000 درہم آپ نے, یہ جو سونے کے سکے ہوتے ہیں, سوری دینار, 4,000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں, وہ حضرت محمد نفس زکیہ کو چندے کے طور پہ بھیجا اور خط لکھا کہ میں خود جنگ میں حاضر ہوتا لیکن میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں, میں اپنے شاگردوں کو میں نے بھیجا ہے اور میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا. تو حضرت محمد نفس زکیہ تو شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ کمانڈ ان کے بھائی حضرت ابراہیم الحسنی نے سنبھالی اور ان کو بھی شکست ہوئی. تو یہ بات چونکہ چھپنے والی تو نہیں تھی. جب بھی جنگ ہوئی یا اختلاف ہوا تو امام اعظم کی ساری تائید سیدوں کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ رہی. اور عباسی چونکہ وہ بھی بنو ہاشم سے تھے, امام اعظم نے ان کی تائید نہیں کی. تو عباسی امام اعظم سے جلنے لگے, حسد کرنے لگے. اور منصور جو بادشاہ تھا اس نے امام اعظم کو بلایا. ڈائریکٹ امام اعظم پر اٹیک کرنے سے اس کو خوف تھا کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو اس نے امام اعظم کو بلا کر کے کہا کہ میں آپ کو قاضی کا عہدہ پیش کرتا ہوں, آپ کو قاضی بننا ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا. بڑے سخت مسائل ہیں نا قاضی کے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا, کیونکہ اگر قاضی بنوں گا تو تیرے درباریوں کی تعظیم کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا جو میں نہیں کر سکتا, اور میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں. تو اس نے جھلا کر کے غصے میں آ کر کے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو, جھوٹے ہو تم, قاضی بننے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں قاضی بننے کی اہلیت نہیں رکھتا, جھوٹے ہو تم. تو امام اعظم تھے نا. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر کے پیلر کو امام اعظم سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ نے ان کو اتنی عقل اور اتنی دلیلیں دی تھی کہ وہ کر سکتے تھے, کوئی روک نہیں سکتا تھا. یعنی ان کی عقل بتانے کے لیے مثال دی گئی ہے. تو جب اس نے کہا نا تم جھوٹے ہو, تو امام اعظم نے ہنس کر کے کہا کہ جب میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے نزدیک میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قاضی کے منصب پہ فائز کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا. پھر اس نے غصے میں آگے کہا اللہ کی قسم میں تجھے قاضی بنا کے رہوں گا. آپ نے قسم, اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. تو چمچوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کے سامنے قسم کھاتے ہیں. فرمایا کہ بادشاہ تو بہت مالدار ہے, قسم کا کفارہ دینا اس کے لیے آسان ہے, میرے لیے مشکل ہے ذرا. تو اس نے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو. تو اسی کو بہانہ بنا کر امام اعظم کو قید کرتے. امام اعظم کو قید کیا تو سر پہ کوڑے لگائے جاتے تھے, اب بدن پہ کوڑے لگائے جاتے تھے. باہر بلا کر کے امام اعظم ایک دن رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو کوڑے لگاتے ہیں نا اس سے نہیں روتا, رونا اس پر ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے, جب اس کو پتا چلتا ہوگا نا میرے سر پہ کوڑے لگتے ہیں تو میری ماں کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہوگی نا اس سے میں روتا ہوں. یعنی ماں سے اتنا پیار تھا امام اعظم کو, فرماتے میری تکلیف سے میری ماں کا دل دکھتا ہوگا اس لیے روتا ہوں. اور پھر جب کوڑے لگا لگا کر تھک گئے, امام اعظم سے سارے حسد انہوں نے نکال لیے, تو ایک وقت آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کھانے میں زہر ملا کر کے دیا.
اور جب کھانے میں زہر ملا کر کے دیا گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دوسری شعبان کو اس دنیا سے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. آپ کو اللہ نے مقام شہادت عطا فرمایا اور پھر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ کم و بیش اتنی پبلک تھی کہ کم و بیش 7 مرتبہ آپ کی قبر سے مٹی ہٹا ہٹا کر کے مٹی ڈالی گئی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ 1 ہفتے تک کے صرف مٹی ہی دیتے رہے. اتنی پبلک بغداد معلیٰ میں جمع ہوئی. اور میں جب گیا حاضر ہوا امام اعظم کے مزار پہ تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کروڑوں حنفیوں کا امام آج بھی کرسی پر بیٹھ کر کے قوم کی امامت کر رہا. آج بھی اتنی خوبصورت سی مسجد ہے. اتفاق سے میں جب گیا تھا تو میرے خیال سے 8 یا 9 ربیع الاخر تھی. تو امام اعظم کی مسجد اور آپ کے گنبد پہ لائٹنگ لگی ہوئی تھی. تو میں نے وہاں کے ایک مصلی سے پوچھا, بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں, ٹوٹی پھوٹی عربی چھوٹی موٹی سی ایسی کام چلاؤ. تو میں نے پوچھا کہ یہ جو لائٹنگ لگی ہوئی, جو چراغاں ہیں, یہ کیوں لگائی ہے, کوئی خاص ہمیشہ لگتی ایسی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے نوجوان, اس نے مجھے کہا اے نوجوان کہ تو ہولیے سے مجھے پڑھا لکھا دکھتا ہے, کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو پچھلا مہینہ گیا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ تو میں نے کہا ہاں تھا. تو کہا کہ وہ میلاد النبی کی خوشی میں لگائی گئی وہ لائٹنگ. اور میں نے کہا وہ میرا امام تیری عظمتوں کو سلام. وہاں لوگ ہمیں لائٹنگ لگانے سے منع کرتے, امام اعظم کے روضے پر بھی میلاد النبی کی خوشی میں لائٹنگ لگتی. واللہ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پر لائٹنگ دیکھی. جو میرے ساتھ تھے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امام اعظم کے اخلاق و کردار سے اللہ ہمیں بھی مزین فرمائے. ہمیں بھی اللہ وہ اخلاق دے, وہ کردار دے, وہ علم دے, وہ فہم دے, اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ